کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول آمین آمین۔ اس ذکر کے صدقے میں مولا اس گھر پہ اس گھر میں رہنے والوں پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے برادر حسن کی ان کے خانوادے کی جتنے احباب جنہوں نے یہ فرش بچھانے میں جو کاوش کی ہے جناب سیدہ ان کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام ماتمیوں کی خیر ہو جو آپ کے ہمارے گزشتگان مولا کی بارگاہ میں چلے گئے جناب سیدہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے عزیز بڑے پیارے ماتمی ہیں ہمارے بھائیوں جیسے آج وہ مولا کی بارگاہ میں منتقل ہو گئے تو جناب سیدہ اس ذکر کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ الہی آمین۔ سارے عزادار چہرے یہاں تشریف فرما ہے، تنویر بھائی ہو گئے اور سارے احباب بشارت یہاں بیٹھا ہے، بی بی کا زوار ہے یہ بی بی کے دروازے کا، مولا سب کے نصیب ایسی خوشا نصیبی ہے جی، مولا سدا ایسی بخت رکھے آپ کے۔ یہ صرف ذکر امام حسین کا صدقہ ہے جو آپ کرتے ہیں یہ اس کا اجر ہے، بس مولا ہم سب کو یہ اجر یہاں بھی دیں وہاں بھی دیں۔ مولا آپ سب کی خیر فرمائیں، جیتے رہیے، آباد و شاد رہیں۔ وہ حضور انہوں نے زنجیر زنی کی بات کی تھی تو وہ مصرے میرے ذہن میں آئے اور وہ مصرے میں آپ کی نظر کرتا ہوں تو کیونکہ آپ سب شعر بھی سننے والے ہیں سر بھی سننے والے ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ کو شعر زیادہ سناؤں۔ تو مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ دونوں چیزیں سننے والے لوگ ہیں تو 4 مصرے میں پڑھتا ہوں وہ بات ذہن میں رکھیے گا اور اردو زبان کا لطف ہے اس میں سے کر دے چلیں دے دیں بند ہوگی تم بند ہوگی تو میں دے دوں اگر بند ہو گیا مائک چانپ فوراً ہی ہو گیا۔ ہلو اب کر دو اب کر دو۔ اصل میں آپ تھوڑا سا مائک تھوڑا سا اسپیکر اوپر کر دو شہزادے، ہاں تھوڑا سا اسپیکر بھی اوپر کر دو گے نا تاکہ آواز آتی رہے گی۔ ہاں نعرہ تکبیر، اس طرف نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلندر صلوات، ڈیوٹیاں کر کے تھک گئے۔ بلند تر صلوات، آواز بلند صلوات، مائک پر ہو گیا۔ کیا کہنے بھائی کے نام نے جرت تو دی زیر لحد، میں خود فرشتوں پہ الٹا سوار۔ مولا آباد رکھیں، خوش رہیں آباد رہیں۔ تو وہ مصرے میں آپ کی نظر کرتا ہوں ہاں، اور اس میں سرکار اردو زبان کا بھی لطف ہے، اردو زبان کی جو چاشنی ہے اس کا بھی لطف ہے۔ مصرع سنیے گا کہ یہ امتحان نو کے سنا دے چکے ہیں ہم، یہ امتحان نو کے سنا دے چکے ہیں ہم۔ کیا بات ہے، نو کے ہاں مصرع سنیے گا، یہ امتحان نو کے سنا دے چکے ہیں ہم، نیزے پہ سر کٹا کے اذان دے چکے ہیں۔ چوتھا
مصرع میں نظر کرتا ہوں. یہ امتحان نوک سنا دے چکے ہیں ہم, نیزے پہ سر کٹا کے اذاں دے چکے ہیں ہم, اور آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روکنے. یہ مصرع سنیے گا, چوتھا مصرع. یہ امتحان نوک سنا دے چکے ہیں ہم, نیزے پہ سر کٹا کے اذاں دے چکے ہیں ہم, آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روکنے, چل ہٹ کے فاطمہ کو زبان دے چکے ہیں. یہ امتحان نوک سنا دے چکے ہیں ہم, نیزے پہ سر کٹا کے اذاں دے چکے ہیں ہم, آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روکنے, چل ہٹ کے فاطمہ کو زبان دے چکے ہیں. آئے ہے. اور یہ کیا تنویر بھائی مصرع سننا بھائی جان, مصرع سنیے گا. یہ کیا فرشتوں پہ بھی ہو گیا ہے حج واجب. میں ماتمیوں کے لیے مصرع پڑھنے لگا سکارے والا. یہ کیا فرشتوں پہ بھی ہو گیا ہے حج واجب, کیوں تمہارے جھولے کے چکر لگا رہے ہیں. شعر سنیے گا سرکار, جو ماتم یہ ماتمی سارے چہرے بیٹھے ہیں. یہ کیا فرشتوں پہ بھی ہو گیا ہے حج واجب, اور تمہارے جھولے کے چکر لگا رہے ہیں حسین, اور بتاؤ خون کے ماتم سے روکنے والوں وہ کیا کرے کہ جسے یاد آ رہے ہیں حسین. بتاؤ خون کے ماتم سے, بتاؤ خون کے ماتم سے روکنے والوں وہ کیا کرے, کیا کرے کہ جسے یاد آ رہے ہیں حسین. وہ کیا کرے کہ جسے یاد آ رہے ہیں حسین. اچھا, حسن نے ایک دو احکامات مجھے دیے, میں وہی نظر کرتا ہوں. وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو بس وقت کو دیکھتے ہوئے جتنی دیر آپ سنیں گے میں اتنی ڈیوٹی آپ کی اور مولا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. امام حسین کے حوالے سے پہلا حکم ہے, اس کے دو چار شعر کہ سب سے آسان پتہ حسین کہاں رہتا ہے. اس سے زیادہ آسان پتہ ہے نہیں, اور میں بتا نہیں سکتا کہ حسین کہاں رہتا ہے. یہ مصرع ہی ایک طرف ہے, اگر آپ کے لوہے دل پہ آ گیا تو آپ کہیں گے محمد شاہ واقعاً اس سے آسان اور سیدھا پتہ ہو ہی نہیں سکتا حسین کو ڈھونڈنے کا. یہ بھی نظر کرتا ہوں, اجازت ہے سرکار سب کی. کیا بات ہے. کیا کہنا. مصرع سنیے گا, اس سے آسان پتہ ہے نہیں. دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے. شیر سنیے گا. دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے. وجہ سنیے, دل بطول اندر حسین رہتا ہے. جہاں خدا ہے, جہاں خدا ہے وہیں پر حسین رہتا ہے. یہ میں رکھ کے ہی پڑھ دوں تو زیادہ بہتر ہے.
دل بطول کے اندر اس کے بغیر حسین رہتا ہے. بہت اچھے. دل بطول کے اندر جہاں خدا ہے وہیں پر. شعر سنیے گا. اب اس سے آسان پتہ ہے کیا حسین کا؟ حسین کو ڈھونڈنا کہاں ہے مسجدوں کے برابر میں ہی عزا خانے خدا کے گھر کے برابر مشکل ہو گئی مجھے لگ رہا ہے. مشکل تو نہیں ہوئی. خدا کے گھر کے برابر حسین رہتا ہے. مسجدوں کے برابر میں ہی عزا خانے خدا کے گھر کے برابر حسین رہتا ہے. حضور شعر سنیے گا. میری نماز سے اس کو نکالنے والوں نبی کے سجدوں میں اکثر میری نماز سے اس کو نکالنے والوں میری نماز سے اس کو نکالنے والوں تمہیں پتہ ہے نبی کے سجدوں میں اکثر حسین رہتا ہے. دل بطول کے اندر. اب میں شعر نظر کرتا ہوں. شعر سنیے گا. یہ شعر میں نے البم میں نہیں پڑھا تنویر بھائی, یہاں پڑھتا ہوں. یہ منظر جس نے دیکھا ہو وہ میرے ساتھ سفر کرے. عید کا دن تھا, رسول مدینے کی گلیوں میں تھے اور امام حسین رسول کے کاندھوں پہ تھے, شانوں پہ تھے, اور رسول انہیں لے کے پھر رہے تھے. اب جو حسین کندھوں پہ تھا نا ہم نے بھی دیکھا. اب میں نے رسول سے سرکار آپ سب کی اس میں سرکار سے پوچھا آپ بتائیں نا حسین کیا ہے. اب نظر کرتا ہوں وہ سوال کیا تھا. مصرع ہی ہے. نبی سے پوچھنا توحید کتنی وزنی تھی. نبی سے پوچھنا توحید کتنی وزنی ہے وہ جن کی دوش کے اوپر نبی سے پوچھیں گے. نبی سے پوچھیں گے توحید کتنی وزنی ہے وہ جن کی دوش کے اوپر حسین رہتا ہے. نبی سے پوچھیں گے توحید کتنی وزنی ہے وہ جن کی دوش کے اوپر حسین رہتا ہے. چلیں ایک اور حکم اس کی بھی تعمیل کرتے ہوئے خود ہی سلسلہ بھی بن جائے گا. وہ مصرع میں آدھا پڑھوں گا, آدھا آپ کو خود بھی یاد ہو جائے گا مولا امیر کے حوالے سے. تو دو چار شعر اس کے بھی پڑھتا ہوں. اچھا جس نے مجھے فرمائش کی ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آئے. وہ ایسے ہی ہاں بس جاتے ہوئے نظر آ جائے. اب
اب آ جائے گا حسن، اب حسن آ جائے گا، اب حسن آ جائے گا۔ مولا سلامت مولا سلامت۔ حسن کدھر ہے شہزادے؟ ہاں بھائی تم ہو، بتاؤ کہ تم نے فرمائش کی ہے، جیتے رہو۔ مولا آباد رکھے۔ ہاں اس پہ بھی بول سکتے ہیں۔ اب مصرع سنیے گا، ایسی ماحول بنتا ہے نا۔ علی بناتے ہیں مولا، علی بناتے ہیں۔ اب یہ سب کو یاد ہے، ایک دفعہ آپ نے بھی مجھے بول کے سنانا ہے، ٹھیک ہے تنویر بھائی؟ علی بناتے ہیں مولا، علی بناتے ہیں۔ یہ بات ذرا اکٹھے ہوگی۔ علی بناتے ہیں مولا، علی، اب آپ کی باری ہے۔ علی بناتے ہیں، علی بناتے ہیں مولا، علی بناتے ہیں۔ قسم خدا کی سریلا، علی بناتے ہیں۔ ہاں جس کو شک ہے وہ نہ بولے۔ بنتا ہے بابا، جب سب چیز علی بناتے ہیں، ہاں جب سب چیز علی بناتے ہیں تو یہ بھی، جس سے شک ہے وہ نہ بولے، جسے یقین ہے بولے۔ قسم خدا کی سریلا، علی بناتے ہیں۔ اب ایک دفعہ آپ پڑھیں، میں آپ کو وہ مصرع سناتا ہوں جو میں نے البم میں نہیں پڑھا، یہاں سناتا ہوں، لیکن ایک دفعہ آپ مجھے استائی سنائیں گے تو مجھے پتہ لگے گا کہ آپ وہ مصرع سنیں گے یا نہیں۔ علی بناتے ہیں مولا، سب سے پہلے علی بناتے کیا ہے؟ خدا کا جو ہے ارادہ، علی بناتے ہیں۔ علی بناتے ہیں مولا، علی بناتے ہیں۔ خدا کا جو ہے ارادہ، ہاں مولا کا فرمان ہے، ہم ارادت اللہ ہے، نحنو ارادت اللہ۔ خدا کا جو ہے ارادہ، علی بناتے ہیں، بناتے ہیں۔ علی بناتے ہیں مولا، مولا۔ اب شعر آپ لوگوں کے لیے، شعر سنیے گا۔ علی بناتے ہیں منافقین کی مجھ کو خبر نہیں، لیکن حلال زادوں کا چہرہ منافقین کی مجھ کو خبر نہیں، لیکن حلال زادوں کا چہرہ علی بناتے ہیں۔ چلے اب میں آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، آپ لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے
ایک شعر وہ سناتا ہوں جو میں نے بھی شاید ایک ہی دفعہ پڑھا ہے, کبھی پڑھا ہی نہیں, آج میں پڑھتا ہوں وہ شعر. سرکار اس میں بیلنس دیکھیے گا, برابری دیکھیے گا علی اور جناب سیدہ کی, کہ اگر علی نہ ہو تو جناب سیدہ کو کوئی کف ہے ہی نہیں, یعنی جو سیدہ وہ علی, جو سیدہ کریں وہ علی کریں, جو علی کریں وہ سیدہ کریں. ٹھیک ہے نا سرکار والا, میں بیلنس آپ کو سنانے لگا ہوں. اس سے اچھا اگر آپ نے ترازو لیول دیکھا ہو پہلے تو نہ بولیے گا, لیکن بیلنس دیکھیے گا. علی بنانے پہ ہے شعر سنا. وہاں علی پہ اتارا بطول نے غازی, بطول کے لیے فضا, بطول نے غازی, بطول کے لیے فضا, یہ بنا علی بناتے ہیں بطول کے لیے فضا, علی بناتے ہیں بطول کے لیے فضا, علی بناتے ہیں. وہ شعر پڑھتا ہوں جو شعر پورا سال بلکہ ابھی تک میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, لیکن شعر ہے. یہاں سے اگر سنا جائے نا, میرے پاس کا ریفرنس بھی ہے, وہ میں نے فیس بک پہ ڈالا تھا, پھر بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو گئے تھے اس ریفرنس کے بعد. میں نے کہا اگر آپ کے نزدیک میں ایسا ہوں تو یہ بھی ہونے چاہیے, کیونکہ میں نے ان کی کتاب سے پڑھا تو بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا بابا یہ تو اپنے نہیں لکھی ہے یہ بات. ٹھیک ہے, اب وہ میں شعر پڑھتا ہوں آپ کو. بہت سارے لوگ پہلے بڑی بڑی باتیں ہوئی, میں چپ کر کے مزہ لیتا رہا. جناب میثم نے کہا اگر تمہارا عشق مکمل ہی نہیں جب تک لوگ تمہیں کافر نہ کہیں. وہ عشق ہی نہیں جس میں تم پر لوگ کہیں نہیں کہ دیوانہ مجنون ہے کافر. تو ہم نے لطف لیا, تو ہم نے مزہ لیا. اب وہ شعر سناتا ہوں میں آپ کو. علی بناتے ہیں, علی بناتے ہیں فقط وہ 14 ہیں جن کو خدا بناتا ہے جو بھی ان کے علاوہ علی کوئی شک نہیں ہے. جو بھی ان کے علاوہ جو اس پہ شک کرے. علی بناتے, بھائی اللہ کا دعویٰ کہ وہ احسن خالق ہے تو ہمیں بنا کے تو یہ دعویٰ تھوڑی کرے گا. علی بناتے ہے جو بھی ان کے علاوہ علی بناتے ہیں. علی کا نام تشہد میں روح پھونکتا ہے, میری نماز کو زندہ علی بناتے ہیں. میری نماز کو زندہ علی بنا. یہی بنا, اچھا جی. علی کا نام بہت اچھا تشہد میں, خدا نے کہا تھا نا آدم کو فرشتوں سے, جب میں اس میں اپنی روح پھونک, روح کے بعد کیا ہوا, آدم زندہ ہو گیا. علی کا نام تشہد میں روح پھونکتا ہے,
نماز کو زندہ علی بنا ہونی بھی نہیں چاہیے، یہاں تو ہونی بھی نہیں چاہیے. ہاں میں نے سرکار کراچی پڑھا ہے یہ شعر، جہاں پہ سب سے زیادہ اعتراض اٹھا تھا نا، میں اسی علاقے میں پڑھ کے آیا تھا. یہ بھی نہیں کہ 100-200 آدمی، تو ہزار اتھا حد نگاہ. تو مجھے یقین تھا امام زمانہ مجھے سن رہے ہیں. ہم نے شعر پڑھا، علی بناتے ہیں، علی بناتے ہیں میری نماز کو زندہ، علی بناتے ہیں. شعر نظر کرتا ہوں، حساس سا شعر، حساس. دوبارہ فاطمہ زہرا کو دیکھنا ہے تمہیں، رکو حسین سکینہ، علی بناتے ہیں، رکو حسین سکینہ، علی بناتے ہیں. دوبارہ فاطمہ زہرا کو دیکھنا ہے تمہیں، رکو حسین سکینہ، علی بناتے ہیں. اس میں لطف اسی بات کا، دوبارہ فاطمہ زہرا دیکھنا ہے تمہیں، رکو حسین سکینہ، علی بناتے ہیں. یہیں سے بہت زیادہ مسائل نہیں، 1-2 اشعار میں نظر کرتا ہوں، آپ سب عزیزداروں کی نظر. رکو حسین سکینہ. سکا میں نے یہ ابھی تک یہ نوحہ کہیں پڑھا نہیں ہے، ابھی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا چلے آپ عزیزدار بیٹھیں میں سنا دیتا ہوں. ابھی تک میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں، مسلسل سفر اور یہ اس میں بشری تقاضے تھک جاتے ہیں بندے، لیکن بس یہی سوچ کے پڑھتے ہیں کہ 1400 سال سے جو بی ہر گھر میں آ رہی ہے وہ نہیں تھکی. آپ کی ہماری تھکاوٹ کچھ بھی نہیں. شوکت صاحب نے شعر کہا تھا کہ اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین، محشر تلک رہے گی. تو آپ کی ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو. سرکار یہی موضوع ہے، یہی گفتگو ہے. تنویر بھائی آپ سب کربلا جاتے ہیں، سب کی وہاں شہروں کی زیارت ہوتی ہے. میں 1 یا 2 بند پڑھوں گا، مجھ سے زیادہ ہمت بھی نہیں ہوتی مجھے پڑھنے کی. بھائی جان موضوع سنیے گا. حسین ابن علی کی مدینے والی بیٹی نے ایک خط لکھا اور قاصد کے حوالے کیا، اور قاصد سے کہا یاد رکھنا جب تو کربلا جائے گا تو وہاں ایک بہت عالیشان خیمہ لگا ہوا ہوگا، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ حسین ابن علی کون ہے. وہ خیمہ تجھے بتائے گا کہ وہ کس کا خیمہ ہے. تو جب جائے گا نا تو میرے بابا تخت پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں جانب میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں جانب میرے بھیا علی اکبر کھڑے ہوں گے. قاصد جو مدینے سے چلائے نا سرکار، وہ کربلا تک یہی سوچتے ہوئے آ رہا ہے کہ میں کسی بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں جو حال کر سکتا ہے اس کے لیے. وہ جو مدینے سے چلا ہے اس کے دماغ میں یہی ہے کہ حسین کی بیٹی نے جو تعارف بتایا ہے وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے. اور یہ ہم نے روایتوں میں سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ جب وہ قاصد کربلا پہنچا ہے تو امام حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا ہے. امام حسین شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، وہاں قاصد کی آمد ہو گئی. اب سرکار رونے کے لیے میں نوحہ نہ بھی پڑھوں، یہ مصرع اگر آپ کی یہ بات آپ کے لوہے دل پہ ہوگی آپ روتے رہیں گے ساری رات. میں نوحہ نہ بھی پڑھوں. امام حسین نے دیکھا ایک شخص آیا ہے،
پریشان حال ہے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ قاصد آیا، اس نے امام حسین سے جو بات کی وہی رونے کے لیے کافی ہے. وہ جو سوچ کے آ رہا تھا نا، وہ آ کے امام حسین سے پوچھتا ہے، شخص ایک احسان کر، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ حسین ابن علی یہاں پہ کون ہے. یہ غریب زہرا کی غربت ہے کہ وہ قاصد امام حسین سے پوچھ رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا کہ یہاں حسین ابن علی نامی شخص کون ہے. امام حسین نے قاصد سے پوچھا، تو کیوں پوچھ رہا ہے حسین کا؟ تجھے کیا کام ہے حسین سے؟ یہ مسئلہ ہی ہے، کیوں ڈھونڈتا ہے حسین کو؟ تجھے کیا کام ہے حسین سے؟ وہ قاصد نے کیا کہا، کسی بیمار کا خط ہے. کیوں ڈھونڈتا ہے تو حسین کو؟ کسی بیمار کا خط ہے کہ جس کا نام صغرا ہے. مجھے شبیر سے ملوا دو، یہ خط اس کو دینا ہے. کسی بیمار کا خط ہے. میں کوشش کروں گا میں آپ کو شعر سناؤں. وہ قاصد کہتا ہے کسی بیمار کا خط ہے. اب جب اس نے دیکھا حسین کوئی کڑیل جوان لاشا اٹھا رہا ہے، اس نے پہلا سوال امام حسین سے کیا کہا، تسلی دو مجھے سرور کا اکبر تو سلامت ہے. ذرا یہ بھی بتاؤ ہاتھ میں یہ کس کی میت ہے. بتاؤ کون ہے یہ اور کتنا خوبصورت ہے. کس لاشے کا چہرہ بھی نقابوں میں چھپایا. مجھے شبیر سے ملوا دو، یہ خط اس کو دینا ہے. دوسری نشانی اس نے کہا، میں جانتا ہوں حسین کون ہے. مجھے حسین کی بیٹی نے کھولیا بتایا تھا کہ جب تو کربلا میں جائے گا تو یہ ہوگا. مجھے معلوم ہے قاسم کے سر صحرا بنا ہوگا. تمہارے ساتھ تو دولہا نظر کوئی نہیں آتا، مگر آتے ہوئے میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا. ابھی تم نے کسی لاشے کو کٹڑی میں اٹھایا ہے. کسی بیمار کا خط ہے. ایک شروع تو اس کا یا زہرا، مگر آتے ہوئے میں نے انہی آنکھوں سے ہے دیکھا. وہ قاصد کہہ رہا ہے امام حسین سے، ابھی تم نے کسی لاشے کو گٹھڑی پہ اٹھایا ہے. مولا نے کہا، میں حسین ہی ہوں جسے تو ڈھونڈ رہا ہے. اس نے کہا، اگر تو حسین ہے مجھے ایک بات بتا دے اور جو ہائے کر سکتا ہے. اللہ جانے اس نے کیسے کہی حسین نے کہ. قاصد کہتا ہے، اگر تو واقعی حسین ابن علی ہے تو مجھے ایک اور بات بتا دے. چلو مانا تم ہی سرور ہو، پر ایک بات کہنی ہے کہ سرور کے تو سینے پر سکینہ روز سوتی ہے. تمہارا سر سے